السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ میں آپ تمام کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری اور ساری ہے، جس کا مقصد اللہ کی کتاب جسے رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جو سراپا ہدایت ہے، اس سے بہتر نہ کوئی نظام ہو سکتا ہے، نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی قانون ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کو سمجھنا، سمجھانا اور اس میں موجود لال و گوہر کو ذکر کر کے، نکھار کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ دو سورتوں کی تفسیر ہو چکی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس میں آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آ سکتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کی ایندھن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اہل کفر، اہل شرک کو متنبہ فرمایا ہے، اور رب العزت جو ارحم الراحمین ہے، جو اپنے بندوں کے لیے کفر کو، شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، توحید کو، ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح سے اپنے بندوں کو ہوشیار کی ہے، متنبہ کیا ہے کہ یہ جو چند روزہ زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی میں آپ کو اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو اصل زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، ٹمپریری زندگی ہے۔ اس ٹمپریری زندگی سے، اس عارضی زندگی سے ہمیں اس زندگی کو سنوارنا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی ہے۔
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کیا دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ہوشیار کیا ہے کہ جو تم توحید کا انکار کرتے ہو، جو شرک میں تم مبتلا ہو، اللہ رب العزت کے رسولوں کو جھٹلاتے ہو، کتابوں کو نہیں مانتے ہو، اے کافرو، تم کو رب العالمین نے بہت کچھ دولت نوازا ہے، بہت مال دیا ہے، اللہ رب العزت نے تم کو حکومت دی ہے، بادشاہت دی ہے، طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، تم اپنے اس مال و دولت، حکومت، پاور سے کہیں دھوکہ نہ کھاؤ، کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ، اپنے اس مال پر تم ناز مت کرو، اپنے اس مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر تکبر مت کرو۔ یہ تمہارا مال، یہ تمہاری دولت، یہ تمہارا پاور، یہ تمہاری طاقت، یہ حکومت، یہ فوج، یہ دنیا کی شان و شوکت اللہ رب العزت کے یہاں کچھ بھی کام نہیں آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو کام آنے والی ہے اس چیز کی طرف توجہ کرو، اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ، اس کے بارے میں ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کے یہاں توحید کام آنے والی، اللہ رب العزت کی اطاعت کام آنے والی، اللہ رب العزت کے یہاں اسلامی عقیدہ کام آنے والا ہے۔ تو یہ مت سمجھ چکر میں رہنا کہ یہ مال و دولت، یہ تمہاری زندگی اللہ کے یہاں کچھ کام آنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں کچھ بھی کام آنے والا نہیں، یہ تو دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں اچھوں کو، بروں کو، سب کو دیتا ہے دنیا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے کامیابی، سرخروئی، عزت، خوشی اہل ایمان کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مشرک سے، ایک کافر سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کیا اگر تجھ کو دنیا اور دنیا کے برابر ساری چیزیں مل جائیں، دنیا کے ڈبل اور ٹربل دے دی جائیں، پوری دنیا، کیا ان چیزوں کو تو دے کر کے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ کہے گا ہاں بالکل۔ تو کہا جائے گا کہ تجھ سے تو بہت چھوٹی چیز طلب کی گئی، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، لیکن تو نے شرک ہی کیا۔ اب کیا فائدہ ہے دنیا دے کر؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، وہاں نہ تو ایک مال کام آئے گا، کوئی فدیہ کام آئے گا، نہ شفاعت کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اموال، ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد، توحید کی دولت کے نازل ہونے کے بعد، اپنے خاندان والوں کو سب کو جمع کیا، بنو عباس، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب، سب کو جمع کیا، قریش کے خاندانوں کو، اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، عقید توحید کا اقرار کر دو،
لوگوں عقیدے توحید کو تسلیم کر لو، میں اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آ سکتا، نہیں میں اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالی عنہا ارضاها، کہتے سلینی مالی معاشیت فاطمہ، اس سے جو مال مانگنا ہو مانگ لے، جو دنیا مانگنا ہو مانگ لے، مجھ سے جتنا ہو سکے تجھ کو دے دوں گا، لیکن انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ اللہ کے ہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو کوئی مال، کوئی دولت، کوئی بڑی ہستی، کسی کی رشتہ داری، کسی کا قرب، کوئی کام نہیں آئے گا اللہ رب العزت کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، یہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جہنم میں جلیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، نہ کوئی سننے والا ہوگا، کوئی نہ بولنے والا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی ترس کھانے والا ہوگا۔ ایسے فرشتے ان پر متعین کر دیے جائیں گے جو بہرے ہوں گے، جو اندھے ہوں گے، جن کو دکھائی بھی نہ دے، خوب مارے، کتنی تکلیف میں ان کو دکھائی بھی نہ دے، کیا کتنا چیختے ان کو دکھائے سنائی بھی نہ دے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت، بہت مضبوط اور بہت طاقتور فرشتے ہیں بھائی، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہونے والے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں متنبہ کیا ہے کہ کافرو، دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، کوئی مال و دولت کچھ کام آنے والا نہیں ہے، توحید کی دولت کو اپناؤ، توحید کی دولت اختیار کرو اور توحید پر آؤ، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔